अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो का हमारा मौजू मैटर या मादा है। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज की इस नशिस्त का आगाज़ में मैटर या मादे की बेसिक डेफिनेशन या बुनियादी तारीफ़ से करना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि मैटर या मादा आखिर होता क्या है। एनीथिंग डेट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज़ जो कि मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर या मादा कहते हैं। अब इस तारीफ़ में या इस डेफिनेशन में दो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं या दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। तो इन दोनों अल्फाज को एक एक करके देख लेते हैं। इनमें से पहला लफ्ज़ है मैस का। तो मैस के लिए जो उर्दू ज़बान में मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कमियत का लफ्ज़ है। अब ऐन मुमकिन है कि लफ्ज़ कमियत आपने इससे पहले उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता हुआ ना सुना हो या ना देखा हो। तो इसका मफ़हूम वाज़ेह करने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप किसी सब्ज़ी फ़रोश के पास सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो आपको सब्ज़ी की एक ख़ास मिक़दार तोल कर आपके हवाले करता है। तो ये जो ख़ास मिक़दार तोल कर आपके हवाले करता है इसको हम उस सब्ज़ी की कमियत कहते हैं। और ये जो सब्ज़ी की कमियत है इसको हमारे यहाँ आम तौर पर ग्राम या किलोग्राम में इसको तोला जाता है या इसको मेजर किया जाता है। अब आपका यहाँ सवाल हो सकता है कि उर्दू ज़बान में इसी मफ़हूम को अदा करने के लिए एक और लफ्ज़ भी मौजूद है कि जिसको हम वज़न कहते हैं। और वज़न का लफ्ज़ तो ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार और बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। हम सब्ज़ियों का वज़न करते हैं, हम मुख्तलिफ़ अशिया का वज़न करते हैं, हम जानवरों का वज़न करते हैं, हम अपना ख़ुद इंसानों का वज़न करते हैं। तो फिर आखिर क्या वजह थी कि इतना मालूम व मारूफ़ लफ्ज़ जो वज़न था उसको मैंने यहाँ पे वो तरजीह नहीं दी और बल्कि कमियत पर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है, कमियत पर मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो आखिर क्या वजह हो सकती है? तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मैंने कमियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया है और वज़न का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो आपका सवाल ये बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब ये है कि अगरचे कमियत और वज़न जिस तरह हमारे यहाँ आम बोल चाल में इस्तेमाल होते हैं तो इन दोनों का मफ़हूम बिल्कुल एक ही है। और दोनों से मुराद अगर उसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में उसका तर्जुमा करें तो मैस ही होगा। लेकिन वज़न का जो लफ्ज़ बज़ाते ख़ुद है वो मफ़हूम के लिहाज से जो जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है उस मफ़हूम के लिहाज से तो उसका मतलब मैस ही निकलता है। लेकिन दरअसल वज़न को हम अंग्रेज़ी में वेट कहते हैं और वेट और मैस दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और वेट क्या है? वेट एक फ़ोर्स है कि जिसके थ्रू अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है। यानी कि वज़न एक ऐसी क़ुव्वत है कि जिसके ज़रिए से ये ज़मीन किसी भी शय को अपनी तरफ खींचती है। तो ये वेट और वज़न का जो अल्फाज हैं ये बिल्कुल एक तरफ हैं और ये जो हमारे पास कमियत का लफ्ज़ है या जो मैस का लफ्ज़ है ये दोनों एक तरफ हैं और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। लेकिन वज़न का लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़बान में जिस मफ़हूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल उसी मफ़हूम को अदा करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में हमारे पास मैस का लफ्ज़ मौजूद है। यही वजह है कि मैंने मैस के सामने वज़न को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और आप भी वज़न को मैस के मुतबादिल लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मफ़हूम जिस मफ़हूम में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ वो मफ़हूम दोनों का एक ही है। लिहाजा आप दोनों को मुतबादिल अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि लफ्ज़ी एतबार से मैस और वज़न और कमियत ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यानी मैस और कमियत एक चीज़ है और वज़न और वेट बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है। लेकिन जिस मफ़हूम में ये इस्तेमाल होते हैं तो ये एक ही चीज़, एक ही मफ़हूम को हमारे यहाँ अमूमन अदा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैस या कमियत का मफ़हूम अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे लफ्ज़ की तरफ। तो जो दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो स्पेस का लफ्ज़ है। और स्पेस का अगर हम उर्दू ज़बान में मुतबादिल लफ्ज़ को देखें तो वो जगह का लफ्ज़ है जो कि स्पेस के मुतबादिल में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे चूँकि स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात की गई है तो इसका मतलब है कि जगह घेरना। तो अगर हम अब पूरी मैटर की या मादे की डेफिनेशन या तारीफ़ को एक बार फिर से पढ़ें तो वो ये होगी कि हर वो चीज़ जो कि मैस रखती है या कमियत रखती है और जगह घेरती है तो उसको हम मैटर या मादा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन या ये तारीफ़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई उलझन बाकी है तो मैंने आगे
اس کی میٹر کی یا مادے کی ایگزامپلس یا ان کی مثالوں کی میں نے ایک فہرست تیار کر رکھی ہوئی ہے، تو ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی الجھن باقی ہے تو وہ بالکل دور ہو جائے گی۔ تو اپنی ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ہے وہ ہے سینڈ، یعنی سینڈ کے لیے ہم اردو زبان میں ریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ووڈ ہے جس کو ہم لکڑی کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے سلور ہے جس کو ہم چاندی کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے لیپ ٹاپ ہے، پھر اسی طریقے سے کار ہے جس کو ہم گاڑی کہتے ہیں، پھر بلڈنگ ہے جس کو ہم عمارت کہتے ہیں، اور پھر ماؤنٹین ہے جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزوں پہ اگر آپ غور کریں تو ان کی کچھ نہ کچھ کمیت بھی ہوتی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ وزن بھی ہوتا ہے، یا ان کی کچھ نہ کچھ میس بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ نہ کچھ جگہ بھی گھیرتی ہیں۔ یعنی سینڈ، ووڈ، سلور، لیپ ٹاپ، کار، بلڈنگ، ماؤنٹین، ان سب کے سب کا کچھ نہ کچھ وزن بھی ہوتا ہے، میس بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جگہ بھی گھیرتی ہیں۔ تو یہ دونوں جو پراپرٹیز ہیں میٹر کی یا مادے کی، یا دونوں جو خواص ہیں میٹر یا مادے کی، تو اس دونوں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میٹر یا مادہ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو واٹر ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ملک ہے جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، ٹی ہے جس کو ہم چائے کہتے ہیں، پھر ٹیئرس ہے جس کو ہم آنسو کہتے ہیں، پھر آئل ہے جس کو ہم تیل کہتے ہیں، پھر پیٹرول ہے، پھر وائن ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں بھی ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی میس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کی کمیت ہوتی ہے، یا کچھ نہ کچھ ان کا وزن ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی جگہ گھیرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم ان کو میٹر یا مادہ کہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے، تو یہ ساری جو گیسز ہیں، تو گیسز بھی جو ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمیت ہوتی ہے۔ اگرچہ گیسز کا وزن آپ کو ہو سکتا ہے لگتا ہو کہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، لیکن گیسز کا بھی کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، اور یہ وزن ہی ہوتا ہے جس کو آپ جب اکثر ان کو سلنڈر میں بند کرتے ہیں یا کسی کنٹینر میں بند کرتے ہیں، تو آپ اس کی وزن بھی اس کا آپ میئر کر سکتے ہیں، اس کا آپ کمیت بھی یا میس بھی میئر کر سکتے ہیں، اور وہ جگہ بھی گھیرتے ہیں۔ یعنی کہ گیسز وغیرہ جو ہیں یہ اسپیس بھی آکوپائی کرتی ہیں، جگہ بھی گھیرتی ہیں، اور ان کا وزن، کمیت یا میس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی گیسز ہیں یا ان کے علاوہ جو گیسز ہیں، تو ان کو بھی ہم میٹر یا مادہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لیونگ آرگینزمس ہیں، یا جو جاندار چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اینیملس ہیں، جانور ہیں، یا پلانٹس ہیں، پودے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی میس بھی رکھتے ہیں، یعنی کمیت بھی رکھتے ہیں، اور جگہ بھی گھیرتے ہیں، یعنی اسپیس بھی آکوپائی کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی میٹر یا مادہ ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے ان میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں ان کا وزن بھی ہوگا، ان کی کمیت بھی ہوگی، یا ان کا میس بھی ہوگی، اور وہ جگہ بھی گھیرتی ہوں گی۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ میٹر ہیں یا مادہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میٹر یا مادے کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو سائیڈ نوٹ یہ ہے کہ میں اس کو انگریزی میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ میٹر اینڈ انرجی آر ٹو بیسک کمپوننٹس آف دی یونیورس، یعنی ایک چیز ہوتی ہے میٹر یا مادہ، اس کو ہم تفصیل سے اوپر دیکھا ہیں، اور دوسری جو چیز ہے وہ انرجی ہے، اور انرجی کے لیے جو اردو زبان میں متبادل کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ توانائی کا لفظ ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انرجی کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، یا توانائی کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ایک قسم جو ہے وہ شمسی توانائی ہوتی ہے، یا آپ کی سولر انرجی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ ابھی انرجی یا توانائی کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو بتانا مقصود ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز مادہ ہوتی ہے اور میٹر ہوتی ہے، اور دوسری چیز انرجی اور توانائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پوری کائنات پر نظر اٹھا کر دیکھیں اور اس کے بیسک کمپوننٹس یعنی بنیادی اجزاء کی فہرست مرتب کریں، تو ان دونوں میں اس فہرست میں یہ دونوں چیزیں لازمی شامل ہوں گی۔ یعنی آپ جتنے بھی اس کائنات کے بنیادی اجزاء ہیں اس میں میٹر اور انرجی یا توانائی کو یعنی بنیادی اجزاء کی حیثیت حاصل ہے۔ سائنٹسٹ یوز ٹو بلیو دیٹ دیز ٹو تھنگس ور سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ۔ سائنسدان آج سے کچھ سال پہلے تک ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ میٹر، مادہ، اور انرجی یا توانائی یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بٹ ناؤ دے ریئلائز دیٹ میٹر اینڈ انرجی آر لنکڈ۔ لیکن اب پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ میٹر، مادہ یا انرجی، توانائی
ان کا آپس میں کافی حد تک ایک تعلق ہے. اور اسی کی اگر ہم نے مثال دیکھنی ہو تو آگے میں نے مثال عرض کی ہوئی ہے، مثال درج کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل ان این ایٹامک بم اور نیوکلیئر پاور پلانٹ میٹر از کنورٹیڈ انٹو انرجی. اب اس کی مثال کیا ہے کہ یعنی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میٹر اور انرجی کا آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو اس کی واضح مثال آپ کو ایٹامک بم میں دیکھنے کو ملتی ہے یا جو آپ کے نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو ان دونوں میں کیا میکینزم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں چاہے ایٹامک بم ہو یا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہو، ان دونوں میں آپ میٹر یعنی مادے کو آپ انرجی یعنی توانائی میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ اس کائنات کے دو اجزاء ہیں، میٹر اور انرجی، اور ان کو سائنسدان سمجھتے تھے کہ یہ دو چیزیں آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کافی زیادہ ان کا گہرا تعلق ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، کیونکہ یہ آگے چل کے کافی ہمارے کام آئے گی. اب آگے چلتے ہیں. تو آگے چل کے میں نے ایک اور نوٹ لکھا ہے فن کارنر کے نام سے، تو اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. Perhaps someday science fiction will become a reality and converting the human body into energy and back in a transporter will be commonplace. تو آپ نے سائنسی کہانیوں میں یا سائنسی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ہیومنس کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرانسپورٹر میں ڈال کے کہیں اور لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر انرجی کو دوبارہ ہیومنس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو فلمی چیزیں ہیں، تو یہاں پر جس طریقے سے انسان ترقی کر رہا ہے تو عین ممکن ہے یا یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ چونکہ میٹر اور انرجی آپس میں لنکڈ ہیں، تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ آپ انسانوں کو بھی انرجی یا توانائی میں کنورٹ کرنے میں یا تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پھر اسی انرجی یا توانائی کو دوبارہ انسانوں میں کنورٹ یا تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو فی الحال تو یہ سائنسی کہانیوں کی حد تک بات ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری سائنسی ترقی اس کو کیسے لے کر چلتی ہے. لیکن فی الحال یہ سائنسی کہانیوں کی حد تک بات ہے. پھر اسی طریقے سے آگے کوشچن اینڈ آنسر کارنر ہے. تو اس پہ میں نے کچھ کوشچنس یہاں پر درج کیے ہیں، تو ان کوشچنس کو دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے، از دیئر اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس بٹ ڈز ناٹ ہیو میس. تو پہلا سوال جو میں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ جگہ گھیرتی ہے لیکن اس کی میس نہیں ہوتی. یعنی جگہ تو وہ کوئی چیز گھیرتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جگہ گھیرتی ہے لیکن اس کا میس یا کمیت یا اس کی وزن نہ ہو. تو پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ از دیئر اینی تھنگ دیٹ ہیز میس بٹ ڈز ناٹ آکوپائی اسپیس. یا پھر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جس کی میس یا کمیت یا وزن تو ہو لیکن وہ جگہ نہ گھیرتی ہو. تو یہ 2 سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. تو اگر آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ان کا جواب کمنٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی ہماری یہ نشست یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.